علم، یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا، دین کا علم بھی دیا، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئیں، تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع۔ اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ جب تکبر آئے گا آپ کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے۔ ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے، یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ۔ ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے، لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے، اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے۔ پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں، بیت المقدس ان کا مرکز بنا، لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا؟ بیت المقدس کا، عیسائیوں کے حوالے کر دیا۔ عیسائی بہت تھوڑے تھے، لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا، اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا، ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا، اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا۔ مسلمانوں کے پاس آ گیا، ان کو نہیں دیا اللہ نے۔ 18ویں صدی کے شروع میں، 17ویں صدی کے اینڈ میں، سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں، 1901 1902 کی، اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے، یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں، لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں۔ ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں، میں تو جرمنی گیا ہوں نا، میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا۔ ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا، جو بالکل غلط کیا۔ ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا۔ ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے، لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے، اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے۔ اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا، تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا، کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ۔ آج ہٹلر زندہ ہوتا، ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا، دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے۔ جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات، اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے؟ ڈنڈے کی، بات ٹھیک کر کے گیا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں، آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، گھر میں آپ کا روب ہوگا تو صحیح چلے گا گھر، روب نہیں ہے تو بھی دماغ سے نکال دو کہ میں محبت اور امن شانتی کے ساتھ گھر صحیح چلے گا۔ امن شانتی سے ہی چلتا ہے گھر، روب کا ہونا بھی کیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ نے آدمی کو آدمی اس لیے بنایا ہے کہ اس کا تھوڑا روب رہے گھر کے اندر، روب ختم تو گھر سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں ہے۔ دنیا بھی اسی اصول پہ چلتی ہے۔ تو 17ویں صدی کے آخر میں ان کو خیال ہوا کہ ہم اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تک دنیا میں کچھ الٹا پلٹا ہوا کیوں نہیں ہے؟ ان کو خیال ہوا یہودیوں کو۔ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ ضربت علیہم الذلہ، ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا۔ ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں، پتا ہے آپ کو؟ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا، کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے؟ گالی۔ شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں، اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے؟ کلیمی کہتے ہیں ان کو۔
میں